Assalamualaikum dear students, how are you? Can you hear me? बेटे लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था, लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ द लास्ट टॉपिक दैट वाज नजरिया पाकिस्तान की असास, बेसिस ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की बुनियाद और किस नज़रिए पे रखी गई, दैट इज द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। और उसमें हमने पढ़े थे बिलीव्स एंड प्रेयर्स, देन हमने उसमें पढ़ा जस्टिस एंड इक्वालिटी, एंड आफ्टर दैट प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, देन फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड, भाईचारा, जमहूरियत का फ़रोग़ जी, देन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। Now today we are going to start unit number 1 से next topic हम start करें, that is ideological, topic name है ideological basis of Pakistan, and the main points are economic deprivation of Muslims in India, and then two nation theory, origin, evolution and explication। जिनके पास उर्दू बुक्स हैं they will read हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी और दो कौमी नज़रिया, आगाज़, इर्तिका और वज़ाहत। So this is all about these are your topics today we are going to study। So coming to this, on the first topic, that is economic deprivation of Muslims in India। 1857 की जंग आज़ादी ख़त्म हुई तो मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ टूट पड़े। अगरचे हिंदुओं ने भी इस जंग में मुसलमानों का साथ दिया था, लेकिन वो मुसलमानों को तमाम कार्रवाइयों को जिम्मेदार देकर खुद बरिज़्ज़िम्मा हो गए। मुस्लिम कौम ज़ेर ताब आई और उन्हें संगीन नताइज भुगतना पड़े। इवन Hindus were also with the Muslims in the war of 1857, लेकिन वो मुसलमानों को तमाम कार्रवाइयों को जिम्मेदार करार देके खुद बरिज़्ज़िम्मा हो गए। नेक्स्ट नंबर 1 पॉइंट इज, और जो रिजल्ट्स ऑफ दोज दैट वॉर आर, कुछ पॉइंट्स में आपको डिस्कस किए गए हैं जो उस वॉर के, जो उस जंग के जो नताइज थे, दैट इज अंग्रेज़ों ने तासुब और मुस्लिम दुश्मनी के जज्बे के तहत मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों खसूसन फौज से निकाल दिया और इन पर सरकारी मुलाजमत के दरवाजे बंद कर दिए गए। मीन्स मुस्लिम्स आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब्स, उनको उनकी गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया गया। फिर उसके बाद खसूसन फौज से, इवन दैट कि दे वर डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर आर्मी, फ्रॉम देयर खसूसन फौज से, मीन्स द गवर्नमेंट आर्मी, एंड मुसलमान अपनी काबिलियत और इस्तेहकाक के बावजूद कम तर अहलियत के हामिल हिंदुओं के मुकाबले में मुलाजमत से महरूम रखे जाते थे। इवन के हिंदूज, अब यहाँ पे ये बता रही हैं कि अगर हिंदूज भी जो हैं, इस फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया कि हिंदू बेशक उनकी काबिलियत, उनकी एजुकेशन मुसलमानों से कम थी, लेकिन फिर भी उनको मुसलमानों से अच्छी जॉब दी जाती थी और मुस्लिम्स वर सपोज्ड टू डू जॉब अंडर देम। अक्सर मुसलमानों की जागीरें छीन गई थी। फ्रॉम उर्दू बुक, दैट इज पेज नंबर 8, अक्सर मुसलमानों की जागीरें छीन गई, इनकी जायदादें जब्त कर ली गई और बाज़ मुसलमान किसानों को ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया। इवन सम मुस्लिम्स their properties, they were deprived of their properties, and then उनकी जायदादें, they were deprived of their houses, and बाद मुसलमान किसानों की ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया। उनकी सब चीज़ें, इवन दो कि उनकी जायदादें, उनकी ज़मीनें और सब कुछ वो गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया। उनकी जागीरें और ज़मीनें गैर मुस्लिमों को बतौर इनाम दे दी गई, और जो मुसलमानों की जागीरें थी वो गैर मुस्लिमों को दे दी गई, एंड मुसलमान मालिक की बजाय मज़ारे बन गए। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की हालत ज़ार का नक्शा यूँ खींचा है, कोई बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी जिसने ज़मीन पर पहुंचने से पहले किसी मुसलमान का घर न ढूंढा हो। तो दिस इज़ व्हाट, कि उन लोगों की हालत इतनी बुरी हो गई थी उस वक्त के मुसलमानों की कि सर सैयद अहमद खान ने इसको मतलब इस बात को ऐसे अपने लफ्ज़ों में बयान किया कि कोई बला ऐसी नहीं गुजरी, कोई मुसीबत ऐसी नहीं आई जो आने से पहले मुसलमान के घर पे ना आई हो।
मीन्स उस टाइम उन्होंने मुसलमानों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए, मुसलमानों के कारोबार बंद हो गए, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बिजनेस, उनको उनके ऑब्वियसली द टॉपिक इज द इकोनॉमिक डिप्राइवेशन। ये सब चीज़ें हमारी इकोनॉमी में ही आती है ना, कि जहाँ से उन्होंने अर्निंग करनी थी, जॉब्स हो गई उनकी जायदादें होगी, ज़मीनें होगी, फसलें होगी, एंड देन दे वर डिप्राइव्ड ऑफ फ्रॉम देयर बिजनेस, उनको उनके बिजनेस से निकाल दिया गया। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को खसूसी कारोबारी मराहत और रायतें देकर इन्हें अपने साथ मिला लिया। हिंदुओं ने मकामी तिजारत के मैदान में अपनी इजारादारी कायम कर ली और मुसलमान तिजारत पेशा लोग इक्तसादी बहरान का शिकार हो गए। हिंदुओं ने मकामी मीन्स कि वो जो लोकल ट्रेड थी दे ओन दैट, और उन्होंने वो उसमें अपना सिक्का बनवा लिया, मतलब वो अपने नाम कर ली। एंड और मुस्लिम तिजारत पेशा लोग और जो मुसलमान ट्रेडर्स थे, मुस्लिम ट्रेडर्स थे, उनको वो लोग ऑब्वियसली उनके पास अब चीज़ें नहीं रही, जब हर चीज़ें हिंदुओं को मिल गई, उनको स्पेशल ऑफर्स हुई गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशल उन्हें रिलैक्सेशन मिली, रिलीफ मिले उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर मुसलमान तो उस सब चीज़ों का शिकार हो गए। नेक्स्ट इज बरतानिया में सनती इनकलाब के नतीजे में वहाँ उम्दा और सस्ता माल तैयार होने लगा जो हिंदुस्तान में दरामद किया जाता था। अब इन ब्रिटेन, अब ऑब्वियसली इंग्लिश पीपल्स जो थे, वहाँ पे जो सनती इनकलाब था, दैट इज इंडस्ट्रियल चेंज, उसके नतीजे में वहाँ उम्दा, बहुत अच्छा और सस्ता माल तैयार होने लग गया जो हिंदुस्तान में, दैट द इंडिया हिंदूज जो थे वो सब कॉन्टिनेंट पे एक्सपोर्ट किया जाता था। इसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान की दूसरी अक़वाम के साथ साथ मुसलमानों की घरेलू सनत, जिसके पैदावारी ज़राए तरक्की याफ्ता ना थे, तबाह हो गए। नंबर 5 पॉइंट इज, अब नंबर 5 पॉइंट में बरतानिया की सनती अशिया तो हिंदुस्तान में आ सकती थी, लेकिन हिंदुस्तान की चीज़ों की खपत ना बरतानिया में थी। मीन्स कि वो चीज़ें, बरतानिया की चीज़ें तो इंडिया में आ सकती थी, सब कॉन्टिनेंट में आ सकती थी, लेकिन जो हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में जो चीज़ें बनती होती थी उनको वो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, और ना ही यूरोप में, और इवन नॉट इन द यूरोप। हिंदुस्तान की बैरूनी तिजारत मुतासर होने से लाखों अफराद बेरोजगार हो गए, जिसमें मुसलमानों की भी कसीर तादाद थी। जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का सिलसिला ही बंद हो गया, इवन दो कि वहाँ से हम ले सकते थे कि वो बरतानिया हमें एक्सपोर्ट कर सकता था, लेकिन हम लोग अपनी बनाई हुई चीज़ें उन्हें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। तो दैट इज़ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी जो एक मुल्क जो कंट्री की इकोनॉमी बनाने में जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इवन कि जिसमें मुसलमानों की भी कसीर तादाद शामिल थी, और वो लोग भी जो थे दे वर अनएम्प्लॉयड, उन्हें वो भी अपनी मतलब बेरोजगार हो गए। दैट इज़ ऑल अबाउट द इकोनॉमिक डिप्रिवेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी, उनको उनके हकूक़ से, उनको उनके राइट से जो है वो महरूम कर दिया गया। इवन दो दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर जॉब्स, उन्हें उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया, उनको उनकी जागीरों, जायदादों और ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया। वो वहाँ अपने ही घरों, अपने ही मतलब बिजनेस में वो नौकरों की तरह काम करने लगे। देन देवर गवर्नमेंट जो रिलीफ देती थी वो मोस्टली वो हिंदुओं को देती थी, मुसलमानों को वो भी रिलीफ ना मिले, इस तरह उनके कारोबार भी ठप हो गए। एंड देन इज नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जिस जो बेसिकली आपके टॉपिक मीन्स जो चैप्टर जो है जिससे रेलेवेंट है, दैट इज टू नेशन थ्योरी, ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड एक्सप्लिकेशन। दो कौमी नजरिया आगाज मीन्स इसका शुरू कहाँ से हुआ, इर्तिका और वजाहत। तो नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, दैट इज बेसिकली बाय द सैयद अहमद खान के बारे में भी इसमें जो है डिस्कस किया गया है इस टॉपिक में। बरसगीर में हर शख्स जो इस्लाम कबूल करता था, द वन एवरी पीपल जो इस्लाम कबूल कर, द पर्सन दैट एम्ब्रेस्ड इस्लाम, वो अपने आप को मुआशरती और सियासी सतह पर मुस्लिम मुआशरे और रियासत से वाबस्ता कर लेता था। ऐसी सूरत में वो अपने साबका रिश्तों को तर्क करके अपने आप को एक नए समाजी निज़ाम से जोड़ लेता था। इसी बुनियाद पर वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलमान बरसगीर का अलग और मुनफरिद मिजाज पैदा हुआ जो हर लिहाज से दूसरी अक़वाम हिंद से मुख्तलिफ था। इसी तशख़्ख़ुस को असास मानते हुए दो कौमी नज़रिया उजागर हुआ। दैट इज़ द बेसिक रीज़न ऑफ द टू नेशन थ्योरी।
اب کیا کہہ رہے ہیں ان دا فرسٹ پوائنٹ کہ بر صغیر میں مینس کہ جو شخص ان دا سب کانٹیننٹ امبریس اسلام وہ اپنے آپ کو معاشرتی اور سیاسی سطح پر مسلم معاشرے اور ریاست سے وابستہ کر لیتا تھا. مینس ایچ اینڈ ایوری فیس ہر طرح سے ایون اور پھر ایسی صورت میں وہ اپنے پچھلے جو رشتہ دار تھے جو ہندوؤں کے ساتھ ان کے جو ریلیشن سے ان کو چھوڑ کے اور اپنے آپ کو ایک نئے سماجی نظام سے جوڑ لیتا تھا. اسی بنیاد پر آن دس بیسس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو سب کانٹیننٹ کے مسلم تھے ان میں ایک الگ مزاج الگ ذہن ان کا مطلب بنتا ہی چلا گیا دوسری جو اقوام ہند تھی, اور اسی تشخص کو ساز مانتے ہوئے دو قومی نظریہ اجاگر ہوا. جب دو قومیں وہاں بسنے لگی مسلمان اور ہندو, دیٹ از دا بیسس آف دا ٹو نیشن تھیوری اینڈ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. نمبر 2, بر صغیر کے تناظر میں دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ یہاں دو بڑی اقوام آباد ہیں. مینس کہ یہاں بر صغیر میں سب کانٹیننٹس میں دو بگ نیشنز ہیں, ایک مسلمس اور ایک ہندو, اور جن میں سے ایک مسلمان اور تیسری ہندو قوم ہے. یہ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات مینس اپنے ریلیجیس بلیفز, اپنے رہن سہن, دیئر کلچر, دیئر لینگویج, their caste and their common thinking اور اجتماعی سوچ میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. ان اقوام کی بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ یہ صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل نہیں سکیں گے. دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی مسلمانان ہند نے اپنی آزادی کی لڑائی لڑی, اور اسی نظریے کو ایک تاریخی حقیقت ماننے کے بعد ہندوستان میں دو الگ الگ ریاستیں مطلب پاکستان اور بھارت کے نام سے وجود میں آئی. یہی تصور, دس تھنکنگ, دس بیسس اور یہی آئیڈیالوجی جو تھی دیٹ از دا بیسس آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. دو قومی نظریے کے ارتقاء کے سلسلے میں مختلف ادوار مینس ڈفرینٹ ایجز کے جو لوگ تھے اور ان کے افکار کا مختلف جائزہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے. اب آگے آپ کو 2 پوائنٹس دیے جا رہے ہیں جن میں انہوں نے سب سے پہلے سر سید احمد خان کے بارے میں ڈسکس کیا کہ انہوں نے بھی یہ اس نظریے کو مطلب انہوں نے اس کے فالو کیا تھا. دین اس کے بعد علامہ اقبال اور پھر قائد اعظم. تو پہلے ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں سر سید احمد خان. برصغیر میں سر سید احمد خان نے سب سے پہلے 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کی بنا پر دو قومی نظریے کی اصطلاح استعمال کی. سر سید نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کہا اور حکومت کو باور کرایا کہ بر صغیر میں کم از کم دو قوم آباد ہیں, ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم. مینس کے سب سے پہلا جو مسئلہ جو انہوں نے اٹھایا سر سید احمد خان نے 1867 میں پہلی جنگ آزادی کے بعد, 1857 میں پہلی جنگ آزادی اور 1867 میں جو سب سے پہلا مسئلہ انہوں نے اٹھایا دیٹ از واز لینگویج, کہ وہ زبان جو اردو ہندی تنازع کی بنا پر تھا کہ دیر از 2 ڈفرینٹ نیشنز لیونگ ان انڈیا ان بر صغیر میں کم از کم ان سب کانٹیننٹ. مسلمان ہر لحاظ سے, اور پھر انہوں نے بھی وہی بات کی کہ مسلمان ہر لحاظ سے ایک علیحدہ قوم ہے کیونکہ ان کی تہذیب, ثقافت, زبان, رسم و رواج اور زندگی کا فلسفہ ہندوؤں سے جدا ہے. اس نظریے نے مسلمانوں میں سیاسی جذبے کو ابھارا اور ان کی ایسی قیادت دی جس نے تحریک آزادی کو جلا بخشی, اور اسی دو قومی نظریے کی بنا پر ہندوستان تقسیم ہوا. دیٹ از دا ہندوستان از ڈیوائیڈڈ انٹو پاکستان اینڈ دا ون اٹسیلف, کہ وہاں کے لوگوں کی they have different culture, they have different language, they have different religious beliefs. ان کا وہ ہندوؤں سے بالکل مختلف قوم ہے. نیکسٹ از ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے that Muslims will not bear that someone will interfere, اور یا ان کے حقوق جو ہیں they will use their rights, یا ان کی مذہبی, سیاسی اور معاشرتی حقوق کو سلب کر لیا جائے. سلب مینس مطلب ان کے وہ حقوق انہیں نہ ملے, ٹھیک ہے. اینڈ دین لہٰذا میری خواہش ہے کہ مسلمانوں کے لیے پنجاب, سرحد, سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے. اب انہوں نے کیا کہا کہ ہم, علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بالکل برداشت نہیں ہے کہ مسلمانوں کہ ان کے مذہبی, سیاسی اور معاشرتی حقوق کو سلب کر لیا جائے.
اور اس لیے انہوں نے اپنی جو ول تھی, انہوں نے اپنی وش شو کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ پروونسز ہیں, پنجاب, سرحد, سندھ اور بلوچستان, ان کو ملا کر ایک الگ ریاست بنا دی جائے. نیکسٹ از چودھری رحمت علی نے جنوری 1933 میں ان 1933 چودھری رحمت علی انگلستان میں when he was on his visit to انگلستان, جب وہ وہاں پہ وزٹ پہ تھے اور ان کے اس قیام کے دوران اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ, کچھ فیلوز کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک پیمفلٹ لکھا, اور وہ پیمفلٹ تھا ناؤ اور نیور کے نام سے شائع, کہ اس کتابچے کو ہندوستانی سیاستدانوں میں تقسیم بھی کیا گیا, اور اس کتابچے میں مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا گیا. اکثر یہ کویشچن آتا بھی ہے ایم سی کیوز وغیرہ میں کہ who was the person who first give away the name of پاکستان, کس نے سب سے پہلے پاکستان کا نام تجویز کیا, اور وہ کون ہے, that is چودھری رحمت علی. چودھری رحمت علی کا خیال تھا مسلمانوں کی اپنی ایک تاریخ ہے, they have their own history, اور ان کی اپنی ایک تہذیب ہے, they have their own civilization, انہی کی بنیاد پر ان کی قومیت ہندوستانی ہونے کے بجائے پاکستانی ہے, اور that is the basis کہ جب ان کی اپنی ایک پہچان ہے, ان کی مسلمانوں کی اپنی ایک تاریخ ہے, تو that is the basis of the ideology of پاکستان. وہ یقین رکھتے ہیں کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو ہندوستان میں دوسرے بسنے والوں سے مختلف ہے. نیکسٹ قائد اعظم کا کیا کہنا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے. he was a strong he was in favor of the ideology of Pakistan, two nation theory, دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھی, اور وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو ایک الگ قوم کا درجہ دیتے تھے. آپ نے اس سلسلے میں فرمایا قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے, مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہیں, وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں. قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی, جس میں آپ نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا ہندو اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں. دونوں اقوام کے ہیروز, رزمیہ, کہانیاں اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اب قومیت, آپ نے قائد اعظم کا جو یہاں پہ کوٹ جو ہے وہ انہوں نے مینشن کیا ہوا, دیٹ از کہ نیشنز کی ہم جو بھی تعریف کی جائے مسلمز آر کوائٹ ڈفرینٹ, وہ اس تاریخ کی روح سے بھی الگ قوم ہیں, وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں, دے ہیو دیئر رائٹ ٹو بلڈ دیئر اون کنٹری. قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی, اور جس میں آپ نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے کہا, مینز ایڈریس کرتے ہوئے کہا ہندو اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں, they are two different, they belong to two different religions, جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں. دونوں اقوام کے ہیروز, their stories, ان کی جو رزمیہ کہانیاں ہیں اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں, لہٰذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد مینس کہ اگر وہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو مل کے رہیں, دیٹ از ناٹ پاسبل. تو یہ ان دونوں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے, کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہیں. برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات, their benefits, اور برٹش گورنمنٹ کے لیے دیٹ از بیٹر فار دیم دیٹ دے ول کنسیڈر دیئر benefits of these two nations, اور برصغیر کی تقسیم کا اعلان کرے, اور they will announce the division of subcontinent into two countries, جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا. that is the right step for the Muslims too. So this is all about today's topic. We had discussed two topics. آج ہم نے دو ٹاپکس پڑھے, اکانومک ڈپریویشن آف مسلمس ان انڈیا, ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی, مینس کہ کیا کیا پوائنٹس تھے. they were jobless, they were deprived of their, انہیں ان کے کاروبار سے نکال دیا گیا, انہیں ان کی زمینوں ان سے چھین لی گئی, اور پھر وہ وہاں اپنے ہی جگہوں پہ وہ ایک نوکروں کی طرح کام کرنے لگے. دین نیکسٹ پوائنٹ از ٹو نیشن تھیوری, مینس شروع سے آئیڈیالوجی آف پاکستان ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹاپک. تو دو نیشن تھیوری, جو دو قومی نظریہ تھا وہ کہاں سے آیا, اس کے ارتقاء, اس کے ایوولوشن اور ایکسپلیکیشن, اور اس کی وضاحت ایکسپلینیشن کیسے کی گئی.
ہم نے اس کی ایکسپلینیشن 3 ڈفرینٹ ویز میں دیکھی کہ سر سید احمد خان کا جو پہلا بیان تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کوئی بھی ایسا جو ہے ایسی بلا آسمان سے نہیں اتری جس نے سب سے پہلے مسلمان کا گھر نہ دیکھا ہو، مینس کہ مسلمانوں پر اس ٹائم بہت ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے۔ نیکسٹ جو ہم نے ڈسکس کیا یہ 2 قومی نظریے کی وضاحت میں ہم نے اس میں ڈسکس کیا علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ ہم بھی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کے مذہبی ان کے رائٹس کو لے لیا جائے، ان سے ان کے حقوق چھین لیے جائیں، ان کو ان کے حقوق نہ دیے جائیں، اور اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ میری خواہش ہے کہ ڈفرینٹ پروونسز پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست، ایک سیپریٹ کنٹری بنا دیا جائے، سیپریٹ اسٹیٹ بنا دیا جائے۔ دین از اس کے بعد ہم نے چودھری رحمت علی جنہوں نے اپنے ایک پیمفلٹ میں ناؤ اور نیور، دیٹ از دا ویری فیمس پیمفلٹ آف چودھری رحمت علی، اور انہوں نے اس میں وین آن ہز وزٹ ٹو انگلینڈ، انگلستان کے وزٹ پہ انہوں نے یہ کہا اپنے کچھ فیلو ممبرس کے ساتھ مل کے کہ مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کا نام انہوں نے اس میں لکھا پاکستان تجویز کیا۔ اینڈ آن دا لاسٹ that is about the Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, who was in the favor of in the strong favor of two nation theory, جنہوں نے اپنے خطاب 23 مارچ 1940 میں جب قرارداد لاہور منظور کی گئی تو انہوں نے اس میں کہا تھا کہ ہندوستان اور مسلمان 2 علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ So this is all about today's lecture. Bide, any questions? So now coming to the homework, make 10 short questions and 10 MCQs from the topic unit number 1. آپ کو ان 2 ٹاپکس میں سے یہ ٹاپکس کے نیم ہیں جو آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں، ان میں سے آپ نے 10 MCQs اور 10 شارٹ کویشچنز بنانے ہیں۔ اور بیٹے آپ کی your exams are drawing near, your midterm is drawing near, so complete your notes. جو آپ لوگوں کے پاس سب کے پاس بکس ہیں؟ بیٹے بکس نہیں ہیں؟ آپ لوگوں نے پرچیز نہیں کی ہے، مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے؟ پرانی بکس میں بیٹے فرسٹ آپ جو مارکیٹ میں نیو بھی اویلیبل ہیں، بیٹے اردو میں نیو آئی ہے نا مارکیٹ میں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو ٹیکسٹ اسکول کی طرف سے آفیشیل ٹیکسٹ بھی کروا دیتی ہیں جو ان کا ڈیسیژن ہے۔ آئی ول سینڈ یو فارورڈ یور میسج ٹو دا ایڈمنسٹریشن، آپ کا میسج فارورڈ کر دوں گی۔ لیکن بیٹے آپ یہ جو پوائنٹس میں بول رہی ہوتی ہوں آپ ساتھ ساتھ لکھ رہے ہوتے ہیں، نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں یہ پوائنٹس؟ اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ آپ لوگوں کے مڈ ٹرمز آ رہے ہیں، اگین اینڈ اگین میں یہ کہہ رہی ہوں بیٹے ڈو کمپلیٹ یور نوٹس اور ایکسرسائز سالو کریں، میک کویشچن آنسرز۔ جن کے پاس فی الحال اولڈ بکس ہیں ان میں بھی جی بیٹے جی ہاں جی بیٹے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔